السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عبدالجبار، آپ دیکھ رہے ہیں انالیسس وتھ عبدالجبار۔ ناظرین، آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں ایران اور اسرائیل وار کی کہ ایران نے اسرائیل کی طرف مزید بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائل بھیجے ہیں جو اسرائیل کے حفا پر لگے ہیں اور جس میں متعدد ہلاکتیں بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے کہا ہے اور اسرائیل ایجنسی نے کہا ہے کہ صرف 2 لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں، لیکن فردر اس کا جو نمبر ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 4 ہو گئے ہیں اور کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایران کی طرف سے جوابی حملے میں جو آپریشن صادق 3 بتایا جا رہا ہے وہ ابھی کنٹینیو ہے، جبکہ اسرائیل کی طرف سے بھی ایران کے اوپر حملے جو ہے وہ تابڑتوڑ جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ایران کا کہنا ہے کہ جب تک اسرائیل جو ہے وہ اپنے حملے بند نہیں کرے گا کسی بھی صورت میں بات چیت نہیں ہو سکتی، جبکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایران کو وہ سبق سکھائیں گے کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کو یاد رہے گا۔ یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کلیئرلی کہ دونوں ممالک جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے کسی بھی موڈ میں نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو اچھا خاصا لیسن جو ہے وہ سکھائیں۔ لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو پریشر ہے وہ اسرائیل کے اوپر اسٹل ماؤنٹنگ ہے، لیکن اسرائیل کو اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جب بات کریں تو امریکہ تو ہے ہی اس کے بیک فٹ پر اور اس کے پشت پناہی کر رہا ہے، کچھ یورپین ممالک بھی جو ہے وہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں، لیکن عرب دنیا کے اندر کچھ چینجنگ آئی ہے۔ عرب دنیا میں بالخصوص جب بات کی جائے سعودی عربیہ کی تو محمد بن سلمان نے ریسنٹلی کہا ہے کہ بھائی اسرائیل جنگ کو مزید بڑھا کر یہ چاہتا ہے کہ یو ایس اے بھی اس کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو جائے، یعنی کہ اس نے اسرائیل کے اوپر کڑی تنقید کی ہے۔ جبکہ قطر نے کہا ہے کہ ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ قطر نے کھلا جو ہے وہ اس جنگ میں ایران کی حمایت کی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ قطر اور سعودی عربیہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت نزدیک ہیں اور قطر اسرائیل کے بھی کافی قریب پایا جاتا ہے، لیکن اس جنگ کے اندر قطر نے کھل کے جو ہے وہ بات کی اور کہا ہے کہ بھائی اسرائیل کے حملے کے جواب میں ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے دوسرے جو لوگ ہیں جیسے کہ پیوٹن نے جو ہے وہ فون کیا تھا پریزیڈنٹ آف ایران کو اور اسرائیلی وزیر اعظم بی بی نتن یاہو کو، اور کہا تھا کہ وہ راضی ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے اپنی ثالثی یا اپنی جو ہے وہ میڈیٹیشن پیش کرے۔ جبکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو دوسرے لوگ ہیں جیسے کہ ٹرکی نے کرٹیسائز کیا ہے کلیئرلی ایران کو، اسرائیل کو، جبکہ پاکستان نے بھی جب یو این او کا اجلاس ہوا تھا تو کہا تھا کہ بھائی اسرائیل کی یہ جارحیت ہے اور اسرائیل اس خطے کے اندر امن خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے، اور تہران کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے اور اپنی سرزمین کی حفاظت کرے۔ اب دونوں ہی کنٹریز کے درمیان یہ جنگ جو ہے وہ شدت سے جاری ہے، لیکن اسٹل جو ہے وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ جنگ کب بند ہوگی۔ امریکہ کے مطابق یہ جنگ یا انٹرنیشنل کمیونٹی اور کچھ نیوز جو ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنگ آئندہ 1-2 ہفتے جاری رہ سکتی ہے۔ اب دونوں کنٹریز نے ایک دوسرے کا بھاری نقصان کیا ہے۔ ایران کی طرف سے بیلسٹک میزائلز اور جو ہے وہ ہائپرسونک میزائل داغے گئے ہیں تل اویو میں، جس کی فوٹیجز بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پر آ چکی ہیں، جبکہ اسرائیل نے مزید جو ہے وہ ایران کے سائنٹسٹ اور ملٹری قیادت کو ٹارگٹ کیا ہے اور جس کے نتیجے میں ان کو ہلاک کیا ہے۔ کہ بات کریں جب دوسری طرف پیس نیگوسیشنز کی تو جو اسرائیل کے ساتھ اس کی ایران کی یو ایس اے کے ساتھ نیوکلیر پروگرام پر بات چیت چل رہی تھی، اس کے تیسرے دور کو منسوخ کر دیا ہے ایران نے۔ ہو سکتا ہے یہ حالیہ جنگ کی وجہ سے ہو، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ایرانی قیادت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اسرائیل کو ایسا سبق سکھائیں گے اور اس کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ یہ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے لیکن ختم ہم کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے اور سینٹ نے جو متفقہ قرارداد پاس کی ہے اور اسرائیل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھائی اسرائیل کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کوئی کسی ملک کی سرحدوں کی جو ہے وہ پائمالی کرے اور کسی ملک کے اوپر حملہ آور ہو۔ ہم اس مشکل گھڑی میں، یعنی کہ جو اسرائیل اور ایران وار ہے، اس گھڑی میں ہم ایران کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہوئے ہیں
اور ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ یہ اظہار کیا جو خواجہ آصف نے، اور اس کی وجہ سے جو ایران نے اس نے جو ہے وہ شکریہ ادا کیا ہے پاکستان کا کہ اس مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کھڑے رہنے کا۔ جب ہم کو یہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے J-35 جو ہے وہ جہاز یوز کیے تھے اس جنگ میں، جو ایران نے بڑی آسانی سے گرائے، یعنی کہ ایران جو ہے وہ پہلا کنٹری بن گیا ہے J-35 جو ہے وہ جہاز گرانے کا، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی جو کہ جو ہے وہ پہلی مرتبہ یوز ہوئی تھی ایران کے اوپر، لیکن ایران نے سکسیسفلی اس کو جو ہے وہ گرا دیا ہے، اور اس سے اسرائیل کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی مایوسی پھیلی ہے۔ تو اب ہم یہاں اپنے ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں۔ رکھیے اپنا خیال، اللہ حافظ۔